السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار۔ پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اور انسان کے اندر بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پرفیکٹ نہیں، کامل نہیں۔ اس کے اندر جلد بازی بھی ہے، وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہر انسان خوبیوں اور کمزوریوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے سے ہمارے لیے دوسروں کی غلطیوں پر درگزر اور ان کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، ہمیں بڑا غصہ بھی آ جاتا ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ ہے بھی ہمارا پیارا۔ کبھی اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، کبھی اپنے امی ابو ہوتے ہیں، اب ہم ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے، اور یہ بھی اچھا طریقہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف دل میں گرج رکھ کے، میل رکھ کے پھر ہم زندگی بسر کریں۔ اس سے ہماری خوشیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم بوجھل رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو معاف کر دیں، درگزر کریں۔ لیکن معاف کرنے میں کیا چیز ہیلپ فل ہوتی ہے؟ کس چیز سے انسان کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے؟ کہ انسان ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا۔ تو مجھے تھوڑ دلا نہیں بننا اور دوسرے کی کمزوری کو بھی سمجھنا ہے، دل بڑا کرنا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی مینٹورز ہوتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، چاہے والدین ہوں یا استاد ہوں، وہ انسانی فطرت کو سمجھ کر کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، دوسروں کی اصلاح کا کام نرمی سے کریں، صبر سے کریں اور حکمت کے ساتھ کریں۔ بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، چھوٹی سی غلطی کو بہت بڑا بنا کے ایگزیجریٹ کر کے پیش نہ کریں۔ اسی طرح کسی کی صرف خامیوں پر نظر رکھنے کی بجائے اس کی خوبیوں، اس کے اخلاص اور اس سے ملنے والے خیر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، یہ انسان غلطیاں بہت کرتا ہے لیکن اس سے خیر بھی بڑی ملتی ہے۔ تو یہ چیز بھی انسان کو مدد دیتی ہے کہ دوسروں کو معاف کر دے، کیونکہ ہر انسان میں کمزوریاں ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ بھلائیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی نظر اس سے ملنے والی بھلائی پہ چلی جائے گی تو آپ کے لیے پھر اس کے ساتھ گزارا کرنا، رہنا، اچھا برتاؤ کرنا آسان ہوگا۔ چونکہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا اور نہ اس کو کامل بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی ماں یہ نہیں کہہ سکتی میں اپنے بچے کو بالکل پرفیکٹ کر دوں گی، نیور، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کسی کو بھی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک استاد ہے، اس کا کام ہے وہ اپنے طالب علموں کی اصلاح کرے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے ایسے طالب علم تیار کیے ہیں جو کبھی غلطی نہیں کریں گے یا غلطی نہیں کر سکتے یا ان کے اندر کوئی ویکنس ہی نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ہزار کوشش کے باوجود پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح فیڈ اپ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا میں تو ان کی اصلاح نہیں کروں گی، اب نو مور، یہ تو ہوپلس کیس ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور کسی کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ پھر وہ مکمل خرابی کے راستے پہ چلے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ مسائل کی اصل وجہ کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرا شخص اگر یہ غلطی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے،
اور معاملات میں جلد بازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت سے مسائل وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، صبر کے ساتھ معاملہ کریں تو درست ہو جاتے ہیں، اور اگر درست نہ بھی ہوں ہماری یعنی کچھ چیزیں، تو ہمارے حسن اخلاق اور ادفع باللتی ہی احسن کی وجہ سے وہ کم بھی ہو جاتے ہیں، اگرچہ پوری طرح ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے کسی کی بھی اصلاح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو تزکیہ اور تربیت جو ہے ایک مسلسل عمل ہے، ہم ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر کے حال بدلتے ہیں، باہر کا ماحول بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں بات میں نے فلاں وقت سیکھ لی تھی اور بس اب اس کی مجھے ضرورت نہیں دوبارہ پڑھنے کی۔ نہیں، آپ پھر بھولے ہوئے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ یاد کرانا ہوتا ہے۔ اور جو مین اس کا ٹاپک تھا اس سبق کا، یہ کہ انسانوں کی فطری کمزوریوں کو مد نظر رکھنا، ان کا احساس کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم واقعی اصلاح چاہتے ہیں تو ان سے تعلق کاٹیں نہیں، بلکہ ان کی کمزوریوں کے ساتھ جینا سیکھیں، اور سارا وبال ان پہ ڈالنے کی بجائے نا خود اپنی کمزوری بھی دیکھیں کہ ہم کیوں اتنی جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، میرا کیا مسئلہ ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم ساری غلطی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ ہم خود بھی کچھ نہ کچھ قصوروار اس میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ غلط رویہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ماں باپ نے ایسا کر دیا، استادوں نے ایسا کر دیا، دوستوں نے ایسا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ہی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو کوئی ایسا تو نہیں کہ خود آپ کے رویے میں کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کو ابھار دیتی ہے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے پہ۔ ایک ہی ماں باپ کے دو بچے ہوتے ہیں، ایک شکایتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ تو وہی ہیں، تو ایک کو شکایتیں کیوں ہیں اور دوسرے کو کیوں نہیں؟ کیونکہ دونوں کا دیکھنے کا انداز ہی فرق ہے چیزوں کو۔ تو بعض اوقات غلطی سامنے والے میں نہیں ہوتی، غلطی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے پیج 42 سے غلطی کرنے والے کی فطری کمزوری کا احساس، اور اس میں ہم نے حدیث پڑھی کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور وہ کسی بھی طرح مکمل طور پر سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کی کجی کی موجودگی میں ہی فائدہ اٹھا لو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اس کے ٹوٹنے سے مراد اس کی طلاق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی غلطی کرتا ہے، اور کچھ مخصوص غلطیاں عورتوں کے ساتھ ہیں ان کی فطری کمزوریوں کی وجہ سے، جیسے بہت سے معاملات میں جلد بازی، جلد کنکلوژن پہ جمپ کر جانا، کسی کے بارے میں کمنٹس پاس کر جانا، جلد اریٹیٹ ہو جانا، اور اس میں کئی ہارمونل چینجز بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی، اور وہ ضروری ہیں کیونکہ اس کا کچھ کام ایسا ہے کہ جس کے لیے اس کے جسم میں تبدیلیاں آنا ضروری، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ بعض لوگ ایسی چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بعض لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو جو لوگ عورت سے معاملہ کرنے میں، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، پرفیکشن کا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف خود کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ مثلا ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس طرح کام کرنا چاہیے، کوئی بھی کام اس طرح کرنا چاہیے، اور وہ اس طرح نہیں کر پاتی۔ اس کو کھانا ناشتہ صبح 8 بجے ٹیبل پہ ہر صورت مل جانا چاہیے، اب وہ ایک انسان ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اب وہ کچن میں کام کرنے کے لیے آئی ہے لیکن اتنے میں بچہ رو پڑا، یا بچہ گر گیا، یا بچہ کچھ کر گیا، اب وہ کیا کرے گی کہ نہیں مجھے میاں کو 8 بجے یہاں کھانا دینا ہے، اس لیے ناشتہ دینا ہے، لہٰذا میں بچہ روتا رہے، بچے کی نیپی خراب ہے ہوتی رہے، اس کو بھوک لگی ہے، یہ رو رہا ہے اور روتا رہے، کیونکہ مجھے یہ کام پرفیکٹ کرنا ہے۔
تو گھروں میں ایسے نہیں ہوتا، دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہیں، اور کبھی بھی کسی سے، یعنی یہ جملہ یاد رکھیے، کبھی کسی سے پرفیکشن کی توقع نہ رکھیں، اگر رکھیں گے تو آپ ہی مایوس ہوں گے، کیونکہ اکثر ہم یہ بولتے ہوئے سنتے ہیں، میں تو اپنے بیٹے سے یہ توقع کر ہی نہیں سکتی، میرا بیٹا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ انسان ہے وہ، کسی وقت بھی پھسل سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، درخت کا پھل کھا لیا تھا جسے منع کیا گیا تھا، تو کسی بھی انسان سے کوئی بھول ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم یہ یاد رکھیں نا کہ انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے ایک سبق بن جاتا ہے۔ وہ غلطی کیا بن جاتی؟ سبق۔ اور جس نے غلطی سے سبق سیکھنے کو ترجیح دی وہ کامیاب ہو گیا۔ علم کی دنیا میں غلطی کرنا وہ اس کا لازمی حصہ ہے، اور یہ بالکل فطری سی بات ہے، اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایڈیسن نے یہ بلب بنایا تھا بجلی کا، اور اس نے کئی ہزار بار تجربات کیے جو سارے غلط ثابت ہوئے، اور غلطیوں کی تعداد اس کے آس پاس کے لوگوں کو پریشان کر رہی تھی، یہ اتنے تجربے کر چکا اور یہ کامیابی نہیں ہو رہا، اور وہ ہر بار غلطی کر جاتے، لیکن آخر کار انہوں نے درست بلب بنا لیا۔ اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئے، کیونکہ یہ بجلی کی روشنی کی پہلی ایجاد تھی، جو اب ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں، شاید 999 ٹائمز غلطی کرنے کے بعد 1000ویں دفعہ پہ جا کے وہ بلب بنا تھا۔ اب اگر ایڈیسن ہماری طرح ہوتے اور وہ گھبرا جاتے اور کہتے لوگ باتیں بناتے میں نے نہیں اب کرنا، مجھ سے نہیں بن سکتا، 100 دفعہ کیا ہے، ہم تو 100 دفعہ نہ کر کے بھی 100 دفعہ کا نام لگا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اب مثلاً آپ میں سے کسی کوئی حفظ کی طالب ہے، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا، وہ کہ میں نے 100 دفعہ پڑھا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، میں چھوڑ نہیں ہوں۔ کسی کو ترجمہ نہیں آتا، وہ کہ مجھ سے نہیں یاد ہو سکتا، یہ میرا نہیں خیال میں اس کام کے لیے فٹ ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ایک دن آپ کر جائیں گے۔ تو اسی دوران نا ایک صحافی نے ان سے پوچھا، ایڈیسن سے، کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے کئی ہزار بار ناکام ہونے کے دوران انہیں کیسا محسوس ہوتا تھا، یعنی ہر دفعہ جب وہ ناکام ہوتے تھے تو انہیں کیسا لگتا تھا؟ انہوں نے کہا، میں کئی ہزار بار ناکام نہیں ہوا، بلکہ میرا تجربہ ہی دراصل 1000 مرحلوں پر مشتمل تھا۔ یہ 1000 مرحلے تھے، سٹیپس تھے، جس کے بعد میں یہاں تک پہنچا۔ یہ 1000 سیڑھیاں تھیں، اور میں اس کو اپنی ناکامی سمجھتا ہی نہیں۔ تو اگر انسان ایکسپٹ کر لے نا اپنی غلطی کو اور دوسروں پہ نہ ڈالے، دوسروں کو بلیم نہ کرے، ہم جیسے سے اگر کوئی مثلا کیلی گرافی کر رہے ہیں فار ایگزامپل، کسی نے آ کے بات کر دی اور ہم دوبارہ لگے تو ہمارا اتنا موڈ نہیں پھر اس طرح بنا، وہ کہتے وہ فلانے کی وجہ سے نا پھر میرا تو کام ہی خراب ہو گیا، کسی پہ ڈال دیں گے اپنی غلطی کو۔ غلطی کو مان لینا چاہیے فوراً کھلے دل سے، ہاں سوری اٹ واز مائی مسٹیک، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، وہ میرے منہ سے غلط نکل گیا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا یہ کہنے کا مطلب تھا۔ تو غلطی ہونا برا نہیں، لیکن اس کو ریپیٹ کرنا یہ درست نہیں۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں اس کو کرتے، بلکہ ریپینٹ کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ تو غلطی کوئی بری چیز نہیں، غلطی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اسے سیکھنے کی اپرچونٹی مان لینا چاہیے۔ اور انسان کی میچورٹی کی علامت ہے کہ وہ غلطیوں سے سیکھتا چلا جاتا ہے
اور پھر آہستہ آہستہ اس کی غلطیاں کم ہونے لگتی ہیں. پہلی دفعہ آپ سبق سناتے ہیں، آپ ہر لفظ پہ اٹک رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ پوری پوری آیت درست پڑھ جاتے ہیں. تو ایسا ممکن ہے. تو غلطیاں ہمیں اپنے اندر لچک پیدا کرنا، فلیکسیبل ہونا سکھاتی ہیں کہ زندگی میں کبھی ضد نہیں کرنی، ضدی نہیں بننا، بلکہ اپنی رائے میں نرمی اور لچک رکھنی ہے. اب ان کے عمومی اسباب کیا ہوتے ہیں غلطیوں کے، کوتاہیوں کے؟ ان میں سے ایک چیز علم کی کمی ہوتی ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ غلطی کر رہا ہے. بعض اوقات تو انسان کسی غلط کام کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، جیسے بدعات وغیرہ بھی ہیں. تو ایسے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اصلاح کرنی ہے نا. دوسری بہت بڑی وجہ بھول جانا، اور یہ ایک بشری تقاضا ہے. تو ایسے انسان کو یاد کراتے رہنا چاہیے. مثلا آپ کی امی کھانے میں نمک ڈالنا بھول جاتی ہیں. کئی خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انگریڈینٹ مس کر جاتی ہیں، پھر بعد میں کہتے او سوری مجھے تو یہ کرنا ہی بھول گیا. میرے ساتھ کئی دفعہ تجربہ ہوا، کیونکہ میں یہ مسلسل ٹریولنگ میں تھی جب سے آپ لوگوں کو چھوڑا تھا. دسمبر کی کون سی 27 دسمبر کا؟ نہیں، آپ کو تکمیل کب ہوئی تھی یہاں؟ 27 ہوئی تھی نا، 6 کو. اوکے، تو 26 کی شام میں چلی گئی تھی یہاں سے، اور ابھی پھر 5 کو شاید واپس آئی ہیں. 5 کو ہی آئی، میرا خیال ہے 5 کو ہی آئی. تو اس دوران میں مسلسل ٹریولنگ میں رہی ہوں. یعنی ملتان میں میرا دورہ قرآن تھا، لیکن ہر ویکینڈ پہ ہم ٹریول کرتے تھے، کسی اور سٹی چلے جاتے تھے. تو اتنا کچھ میں نے وہاں تجربات سے سیکھا، لوگوں کے مزاج، لوگوں کی محبتوں سے، لوگوں کی غلطیوں سے. لوگوں کو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ جب میرے آگے کھانا رکھا گیا، کیونکہ میرا کھانا کوئی ریسٹرکٹیڈ ڈائٹ پہ ہوتی ہے، میں ہر چیز نہیں کھاتی، اس میں بالکل نمک ہی نہیں تھا. اب آپ خود سوچیں کہ میں صبح ناشتہ کرتی ہوں، پھر صرف رات کو کھانا کھاتی ہوں، اور اس وقت مجھے شدید بھوک ہوتی ہے. اب اگر شدید بھوک کے وقت آپ کے سامنے ایسا کھانا آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ وہ تو بس یہ کہتے اوہ ہم تو بھول ہی گئے. اصل میں آپ کو وہ اسپیشل طریقے سے پکانا تھا، تمہارے ذہن میں نہیں رہا اس میں نمک بھی ڈالنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھول ہے نا، بھول گئے. ایک بشری تقاضا ہے، ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو بھی یاد دلانا چاہیے کہ وہ نہ بھولے، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے اندر قوت ارادی کی کمی ہے. ہم ارادے بہت کرتے ہیں لیکن پھر کمزور پڑ جاتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ کلیکٹیولی کام کرنا، دوسروں کے ساتھ کولیبوریٹ کر، دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنا. اجتماعیت حل ہے اس کا. پھر بعض اوقات کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے ایک نام کے 2 لوگ ہوتے ہیں، اور آپ نے کوئی چیز اے کو بھیجنی ہوتی ہے اور آپ کس کو بھیج دیتے؟ بی کو، جو کہ اس سے متعلق ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو بہت پولائٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میسج کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ ان کو سوری کر لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. لیکن کچھ لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کسی نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا کہ ایک بچے کے چچا نے اس بچے کی مدر کو میسج نہیں، غلطی سے کال ملا دی. اس مدر نے بہت ریاکٹ کیا کہ اس نے مجھے، یعنی میرے دیور نے مجھے کیوں کال کی. ٹھیک، اور اس کی وجہ سے ایک لمبی کہانی بن گئی. اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ
ہسبینڈ اگر دیکھے نا فون پر، اچھا یہ فلاں کی کال آئی ہوئی ہے، وہ کون ہے یہ کال کرنے والا، کیوں آئی ہے یہ کال نہیں آنی چاہیے تھی، حالانکہ اس جس نے کال کی ہے نا اس نے مسٹیک سے بائی مسٹیک کر دی ہے. اور کچھ فون ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نام بولا جا رہا ہوتا ہے. مثلا فیمیل کا فون ہے، میل کی کال آ رہی ہے اور اس سے غلطی سے آپ کا بٹن دبا ہوا ہے، اور جو بھائی پاس بیٹھا ہے اس کے غصے سے آنکھیں لال ہو رہی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اور یہ سراسر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں ہوتی، کوئی غلط ریلیشن شپ نہیں ہوتا، لیکن دوسرا خواہ ایک شک میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ غلط فہمیاں بھی انسان سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ جس نے جو غلط فہمی میں پڑھا ہے نا وہ ایک اپنی رائے قائم کر لیتا ہے آپ کے بارے میں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی غلط انسان آپ کو آ کے کوئی غلط خبر دیتا ہے جو جھوٹی ہو سکتی ہے، جس میں جس کے بارے میں وہ بات کی جاتی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. مثال کے طور پر مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے علاقے میں ایک دفعہ آپ کے نام سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا کہ وہ آ رہی ہیں لیکچر دینے. ظاہر ہے میں تو پاکستان میں نہیں تھی، میں نے کہاں سے آنا تھا. اب لوگوں پر کس کا امپریشن غلط ہوا؟ کس کا ہوا؟ میرا ہوا نا، کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی اور یہ اب آئی نہیں اور لوگوں کو گھروں سے نکال دیا اور بہت سی باتیں. تو آپ سوچئے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں زندگی میں. بعض اوقات لوگوں کو نام صحیح پتہ نہیں ہوتا اور وہ کچھ اور ساتھ لگا دیتے ہیں جو آپ کا نام نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا ہوتا ہے. تو اس طرح کی غلط فہمیوں سے بھی بہت سے مسئلے خراب ہوتے ہیں. بعض اوقات غرور، انا، یہ غلطیوں کا باعث بنتی ہے. کوئی سوری کر رہا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نو، مجھ سے مت سوری کرو، میں تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں. یہ غرور ہے نا. بعض اوقات انسان خود غلطی نہیں کرتا، دوسرے اس کو اکسا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور غلطی کر رہا ہوتا ہے اور وہ وہاں ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے اس میں. مثلا ایک شخص نے کسی کو قتل کیا اور خود بھاگ گیا اور اتنی دیر میں ایک اور بندہ اسی جگہ پہنچ گیا. اب پکڑا کون جائے گا بیچارہ؟ جو بعد میں آ کے وہاں کھڑا ہے، اس غریب کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہوا. تو یہ بھی غلط فہمی سے ہی ہو گیا نا، غلطی ہوئی، دوسروں کے زد میں آ گئے. بعض لوگ بڑے ہی نیگیٹو ہوتے ہیں، وہ ہر وقت نا امید رہتے ہیں اور ہر وقت باتوں پہ اپنے اڑ جاتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پھر غلطیاں ان کے لیے پچھتاوا بن جاتی ہیں. پچھتاوا اچھی چیز ہے لیکن حد سے بڑھ جائے تو وہ بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ پھر انسان نفسیاتی طور پر ندامت کا شکار ہو جاتا ہے، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ہو جاتا ہے. اچھا کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں وہ عادتیں بن جاتی ہیں. مثلا کوئی بھی چیز عادت کب بنتی ہے؟ آپ نے غلطی سے کوئی نشے والی چیز چکھ لی، آپ کو تو بڑا مزہ آ گیا. اب آپ نے دوبارہ اس کو ہاتھ لگائے، پھر دوبارہ تو کیا ہوا؟ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ کرنے کا، لیکن ایسے ہی بس ہو گئی غلطی اور بعد میں عادت بن گئی. بعض لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تو آپ کو کوئی دوسرے کی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہہ رہا ہے؟ ہوتا نا ایسے. بعض اوقات بھوک لگی ہوتی ہے اور آپ کو لیکچر کا ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں.
کیا کیا جائے؟ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ غلطی ہر انسان سے ہوگی، مکمل صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر انسانی فطرت میں کوئی نقص ہے تو اس کو تو ویسے لازماً قبول کر لیں۔ بچوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، بچہ بار بار غلطی کرتا ہے اور مائیں کتنی جلدی اریٹیٹ ہو جاتی ہیں، مارنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ تان و تشنیع، تم نے تو کبھی سدھر کے دینا ہی نہیں، اور پھر ان کے نام رکھ لیتی ہیں اور بڑی زیادتی کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح یہ ہے کہ بزرگ گھر میں آپ انہیں 10 دفعہ سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی، وہ پھر وہی کھاتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ غلطی کی نوعیت کو جاننا چاہیے کہ کس قسم کی، کیا کسی نے جان بوجھ کے کی ہے یا اس سے ہو گئی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ہے، ہسبینڈ بیوی کو ایک چیز پسند ہے اور ہسبینڈ کو بالکل وہ پسند نہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، گیگا مال میں آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور دنیا ان کا تماشا دیکھتی ہے، اور بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کو اس وقت کیا سمجھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے کہ چھوٹے مسئلے سے بڑا مسئلہ نہ بنے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، خیر ہے، اس کو پسند ہے لے لے، یعنی کہ اگر شوہر ہے مثلاً، اس کو نہیں پسند وہ چیز لیکن بیوی کو بہت ہی پسند ہے، وہ ہر صورت لینا چاہتی، تو وہ اس کو نہ روکے، پھر چلو ٹھیک ہے لے لو۔ نیچرل رہیں، انڈرسٹینڈ کریں دوسرے کو۔ پھر اسی طرح یہ کہ علیحدگی میں اصلاح کریں، کیونکہ سب کے سامنے اصلاح کبھی بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کے سامنے عزت نفس کو ٹھیس پہنچے تو انسان کو یعنی کہ اگر غلطی کر رہا ہے اور کسی نے اس کو ٹوک دیا تو اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہو نا تو اس کا کہا چاہیے ذرا میری بات سنو، ذرا چلیں 1 منٹ باہر چلتے ہیں، 1 منٹ ادھر، یعنی چپکے سے اصلاح۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی کو مجرم قرار نہ دیں، اگر وہ کوئی ایکسیپٹ کر لیتا ہاں میری غلطی تھی، تو اب یہ نہ کہیں کہ تم تو مجرم ہو، تم تو ہو ہی ایسی۔ بڑے سے بڑے مجرم سے بھی بات کرتے ہوئے نرمی سے بات کریں۔ فرعون کی طرف جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو کیا نصیحت کی گئی تھی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا۔ اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا یہ اصلاح، تو کسی اور کی مدد بھی لے سکتے ہیں جو بہتر انداز میں وہ کام کر سکے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی غلطی مان جاتا ہے تو بار بار اس کو یاد نہ دلائیں۔ آپ نے جب معافی تلافی کر لی، پھر دوبارہ سے یہ نہ کہیں کہ ہاں وہ پچھلی دفعہ بھی تم نے یہ کیا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی اصلاح آپ نے کرنی ہے تو گریجول چینج لائیں، گریجول، یہ نہیں کہ سوئچ آن آف، یعنی آہستہ آہستہ اس چیز کا اس کی اصلاح کریں اور عادی بنائیں، اور پھر سختی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ بدصورت ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آسانی پیدا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔ تو گویا نرمی اور آسانی پیدا کرنے کا اصول ہر جگہ پر لاگو ہوتا ہے، چاہے گھر ہو،
چاہے تعلیم کا معاملہ ہو، چاہے ورک پلیس ہو. ٹھیک ہے. تو غلطی کی اصلاح کرتے وقت کچھ باتیں ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے. مثلا چھوٹی خامیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے کسی بڑی غلطی اصلاح کی کسی بڑی غلطی کی اصلاح کی خاطر. کیونکہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو پک کرتے رہیں گے، تم نے یہ بھی کیا، تم نے وہ بھی کیا، تم نے یہ قدم غلط اٹھایا، وہ اٹھایا، اب نتیجہ کیا ہوگا کہ جب کوئی واقعی بڑی غلطی ہوگی آپ اس کو بتانا چاہیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سنے گا ہی نہیں. آپ نے اس کے پہلے ہی کان بھر دیے. پھر آپ دیکھیں کہ کسی کی غلطی کی اصلاح کرنے سے پہلے اس کی تعریف کریں، اس کے جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کریں. اور پھر یہ کہ اس کے جذبات، مزاج اور فطری جھکاؤ کو بھی سمجھیں. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ نصیحت کا وقت بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ کس وقت نصیحت کی جائے. یعنی کہ کوئی واش روم جانے کے لیے بھاگا جا رہا ہے، اسے کہیں ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ تم نے آج پودوں کو پانی نہیں دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ سنے گا اور وہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کے پودوں کو پانی دے گا. ایسا نہیں ہوتا. اور پھر خاص طور پر جو لیڈرشپ رول ہے نا، اس میں شفقت بہت ضروری ہے، اور پھر انداز بھی بہت ضروری ہے. یہاں جتنی باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، وہ ذرا غور سے سن لیں کہ چھوٹی بہنوں کی جب وہ اصلاح کرتی ہیں نا تو استانی بن کے نہ کیا کریں، بڑی باجی بن کے کیا کریں جس میں شفقت ہو، محبت ہو، اور پھر یہ کہ وہ آپ کے قریب آئیں، نہ کہ آپ کو دیکھتے ہی کہیں اور راستہ بدل لیں. پھر اسی طرح ایک اختلاف کو برداشت کرنا ضروری ہے. مثلا آپ ایک چیز کو ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں، غلطی کرنے والا کسی اور طرح اس کو دیکھ رہا ہے، تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب کسی کی فطری کمزوری کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر تنازع بڑھ جاتے ہیں، اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں. اور تنازع بڑھنے کی یعنی آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کے بڑھنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اس میں نمبر ایک مزاج کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم بعض اوقات فوری رد عمل دیتے ہیں، ہمارے اندر لچک کی کمی ہوتی ہے، سختی کا رویہ ہوتا ہے، ہم بعض چیزوں کو بہت آسانی سے برا مان جاتے ہیں، دوسروں کو طنز شروع کر دیتے ہیں، صرف بولنا چاہتے ہیں، دوسرے کی بات نہیں سننا چاہتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ کیسے ہوگا، یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے میں طاقت بھی ہے کہ نہیں. اب ایک کمزور نحیف سا انسان ہے، آپ اسے کہیں یہ 2 کلو کا ویٹ اٹھا کے وہاں لے جاؤ، اور کیا کرے گا بیچارہ؟ ٹھیک ہے. تو وہ آگے سے کہے گا نہیں، تو آپ کہیں گے کیوں نہیں، چلو وہ تنازع شروع ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات بدگمانی اور دوسرے پر اعتماد نہ ہونا، اس سے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارا اپنا کوئی ذہنی دباؤ ہوتا ہے، سٹریس ہوتا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس کی اصلاح کر رہے ہیں اس سے تعلق خراب نہ ہو. کیونکہ جب ہمارا اخلاق خراب ہوتا ہے تو تعلق خراب ہوتا ہے. دوسروں سے حد سے زیادہ توقعات نہ رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ چیزوں کو، کاموں کو انسانوں سے زیادہ اہمیت نہ دیں. انسان زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بات یاد رہے گی. مثلا آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے، کوئی کام کرنے والی ہے، وہ بیچاری اپنا سب کچھ چھوڑ کے گھر بار آپ کے پاس آئی ہے، تو اب آپ اس سے وہ توقعات رکھ رہے ہیں کہ جو انریلسٹک ہیں، اور جب وہ کام نہیں کرے تو آپ خواہ مخواہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں. پھر دیکھیں تو صحیح اس نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں، اس کا ایچ بی لو تو نہیں، اس کو کوئی سر درد تو نہیں، اس نے چائے پی ہے. تو چیزیں اور کام انسانوں سے زیادہ اہم نہیں. اگر آپ اپنی چائے کا کپ اس کو دے دیں گے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ اس کو ویسا ٹریٹ کریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو ٹریٹ کیا جائے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اصلاح کرتے وقت. اور
جب تک ہم دوسرے کا اعتماد حاصل نہیں کرتے ہم اس کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے. بدگمانی اور شک کرنے سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں، اگر آپ میں سے کوئی اس کو مزید دیکھنا چاہے، کوئی ریفلیکشن دینا چاہے، اور تو آپ یو آر موسٹ ویلکم. جی جی آپ بات کیجیے. پیاری استاذہ، ہم لوگوں کو نا معاف نہیں کر سکتے، معاف کرنا نہیں چاہتے، اور ہم بار بار ایک جملہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں میں معاف کر دوں گی، میں یہ چیز معاف نہیں کر سکتی. اور اس کے لیے استاذہ میں جگہ پڑھی تھی، اس کو کہتے ہیں فارگیونیس تھیوری. اور فارگیونیس تھیوری کیا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ہرڈل ہوتا ہے ریزنٹمنٹ، کہ انسان کے اندر کا پرانا غصہ، جس کو ایسا اولڈ اینگر، جس کو ہم فیڈ کرتے رہتے ہیں، پروان چڑھاتے رہتے ہیں اسی طرح کے جملے بول بول کے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کا جو برین ریوارڈ سسٹم ہے وہ ٹوٹلی ہائی جیک ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اسپریچولی اس کا کیا نقصان ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ میں تو معاف ہی نہیں کر سکتی. تو معاف جب اللہ ہمیں معاف کرتا ہے ہماری اتنے گناہوں پہ، تو ہم لوگوں کو کیوں معاف نہیں کر سکتے ان کی غلطیوں پہ؟ جزاک اللہ. یا آپ دوسروں کو معاف کریں گے یا آپ دوسروں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، پھر آپ تنہا رہ جائیں گے. انسان زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آپ کی اپنی جو ججمنٹ ہے کسی چیز کے بارے میں، یا اپنی انا؟ کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ؟ انسان. اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کے نہ کریں کہ وہ بس ہم نے اپنی کوئی ذمہ داری پوری کرنی. ان کے اینگل سے بھی دیکھیں چیزوں کو، وہ ان کا مزاج کیا، ان کی تراش خاش کیسے ہو سکتی. جی کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا، انا کا مسئلہ اصل میں بنا. مسئلہ ہے کہ غلطی میں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جی ہاں. اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں تو وہ دوسرے کی بات کو سنتے بھی نہیں ہیں غلطی میں. جی اور ایک لائٹر سائڈ پہ ابھی میں کل پرسوں ہی کسی نے بتایا تھا کہ ایک ہسبینڈ رات کو کوئی 2 بجے بیل نوٹیفیکیشن آیا تو بیوی کے فون پہ، تو انہوں نے اسے اٹھا کے دیکھا اندھیرے میں اور اس کو اٹھا کے اور لڑنا شروع کر دیا کہ تمہیں بیوٹیفل کا میسج کس نے بھیجا، اور اس میں لکھا تھا بیٹری فل. سوتے میں اس کو